السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفو لانڈری آفیشیل اور میرا نام ہے منشا زیگو۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیوز اگر ہماری دیکھی ہوں تو ہم نے ایک اسرائیل کے اوپر ایک پوری سیریز کر رہے ہیں، جس میں کہ یہ اسرائیل کہاں سے سٹارٹ ہوئے اور آج کے ٹو ڈیٹ تک انہوں نے کیا کچھ کیا۔ تو سیریز کے جو ہم اس سیریز کی جو کانٹینیوشن ہے، اس میں پچھلے جو پارٹ کے اندر ہم لوگوں نے 1979 کی جو جنگ تھی، 1973 کی جو وار ہوئی تھی ان کی، اور ایجپٹ کی اور سیریا کی، اس کے مطابق ڈیٹیلز دی تھی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا 1980 سے آنورڈ، پھر اب جو واقعات، میجر واقعات جو تھے، وہ انشاءاللہ آج کے اس پارٹ کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ 1979 کے اندر جب ان کا ایک پیس ٹریٹی ہو گیا تھا، پیس ٹریٹی، تو پیس ٹریٹی ہونے کے بعد جو ٹیریٹوریل چینجز جو ہوئی تھی، وہ جو بھی ہوئی تھی، اور کس طریقے سے پھر اس کے پیس کے اگینسٹ جو ہے اس کو واپس کر دیا گیا تھا ان علاقوں کو، جس میں گولان کی جو گولان ہائٹس ہیں، اس میں سے 1200 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا جو تھا وہ اسرائیل کے پاس تھا، اور 6 اسکوائر کلومیٹر کا جو ایریا تھا وہ سیریا کے پاس رہا، اور اس سلسلے میں وہ پرپل لائن سے بھی پیچھے آ گیا۔ اس طرح جو سینائی پینسلوینیا تھا، وہ بھی بیسیکلی ان کو خالی کرنا پڑا۔ تو اس سلسلے میں جب 1980s کے اندر ہم جاتے ہیں آگے، اسرائیل نے تو ان کی ایک باڈی ہے جسے سپریم باڈی یا سپریم اتھارٹی کہتے ہیں، اس کا نام ہے کیسٹ۔ تو کیسٹ نے بیسیکلی یہ ایک جو ان کا ایک کنٹروورشل سٹی تھا یروشلم، جس کے اندر مسلمان بھی اتنے ہی کلیم کر رہے تھے، اور فلسطین کا تو کلیم تھا ہی کہ وہ شہر ان کے حصے کا ہے اور ان کا ہے۔ بیسیکلی اگر آپ نے پچھلے پارٹ نہیں سنے تو میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اسرائیل نے بیسیکلی وہاں پہ آ کے بہت تھوڑی جگہ خریدے گھر، اور آہستہ آہستہ اس کی ایکسپینشن کرتے گئے۔ پھر جب بھی لڑائی ہوئی، انہوں نے جب وار بھی ہوئی ہے یا عام دنوں کے اندر بھی، تو یہ تھوڑا تھوڑا پیلسٹین کو پیچھے پش کرتے گئے اور اپنا جو ہے جو قبضہ جو تھا وہ بڑھاتے گئے، بیکاز اس میں ان کو سیٹل کرنا تھا تمام جوز کو جو ڈائسپورا تھے پچھلے 2000 سال سے، جو پوری دنیا کے اندر مختلف ایریاز کے اندر بکھرے ہوئے تھے۔ اور ایز پر دا پالیسی آف دا اسرائیل، کوئی بھی ان بورن جو جیو ہے یا یہودی ہے، وہ چاہے دنیا میں کہیں بھی رہتا ہے، وہ اسرائیل کا سٹیزن ہوگا۔ اس کی سیٹلمنٹ کے لیے اسرائیل جو ہے وہ خود ایز اے اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے لیے کرے گی، کمپلیٹ جو ارینجمنٹس ہیں وہ اسٹیٹ کرے گی۔ تو ظاہر اس کے لیے جگہ ان کو اور چاہیے تھی، تو انہوں نے ویسٹ بینک تو پہلے ہی 1967 کی وار میں لے لیا تھا، اور وہاں پہ بہت زیادہ سیٹلمنٹ کر دی۔ پھر انہوں نے غزہ اسٹرپ کے اوپر جو تھی ان کو آہستہ آہستہ دھکیلتے دھکیلتے بہت پیچھے ان کو کر دیا، اور 1980s کے اندر انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ایک انہوں نے پاس آؤٹ کر دی ایک ریزولیشن کہ جو یروشلم ہوگا وہ انڈیوائیڈڈ، بیسیکلی انہوں نے کلیم کیا کہ پورے کا پورا ہمارا ہوگا، اور کیپٹل اس کا ہوگا اسرائیل کا، جبکہ وہ پیلسٹین اس کے اوپر پورے شہر کے اوپر ان کا کلیم تھا، اور تھا بھی وہ پیلسٹین کا حصہ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو بیت المقدس ہے، جو مسجد تھی، اس کے اوپر پھر اس لحاظ سے اگر وہ پورے کو کلیم کر لیتے تو ظاہر ہے پھر مسلمانوں کو تو پہلے ہی منع کر رہے تھے وہاں پہ جانے سے، اور اس کیس میں تو بالکل ان کو الاؤ ہی نہیں انہوں نے کرنا تھا۔ تو یہ ڈسپیوٹڈ ایریا تھا سارے کا سارا، ڈسپیوٹڈ تو پورا اسرائیل ہی تھا، لیکن یہ زیادہ ڈسپیوٹڈ ایریا تھا۔ لیکن بہرحال انہوں نے 1980s کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا، کیسٹ نے، اتھارٹی نے یہ اپروو کر دیا کہ ہمارا انڈیوائیڈڈ یروشلم جو ہوگا دیٹ وڈ بی دا کیپٹل اینڈ دیٹ ول بی ریمین کیپٹل، کہ وہ کیپٹل ہی ہمارا رہے گا اور ہوگا۔ پھر ظاہر ہے جیسے جیسے انہوں نے پاور گین کی، اور امریکہ نے، آپ کو جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انہوں نے امریکہ سے بہت زیادہ سپورٹ لی، اور 24,000 ٹن کے تقریباً برابر انہوں نے مختلف ایمونیشن، ٹینکس اور باقی جو اسلحہ بارود تھا وہ وہاں سے منگوایا۔ تو بڑے انہوں نے اپنے آپ کو پاورفل کر لیا اس اسلحے کی بیس کے اوپر۔ بہت ہائی ٹیک جو ٹینکس تھے وہ ان کو ملے، جدید طیارے ملے، ہائی ٹیک فائٹر جیٹ ملے ان کو۔ تو انہوں نے دیکھیں ان کی بدماشی دیکھیں ذرا اسرائیل کی، کہ عراق کے اندر فرانس کی مدد سے ایک نیوکلیئر ریئیکٹر لگایا جا رہا تھا،
جو کہ پیسفل پرپز کے لیے جو کلیم تھا عراق کا کہ ہم اس کو الیکٹریسٹی جنریشن کے لیے یوز کریں گے، تو فرانس کے تعاون سے وہ نیوکلیر ریئیکٹر وہاں پہ لگایا جا رہا تھا۔ اسرائیل نے یہاں سے اپنے ملک سے فائر جیٹ بھیجے اور وہاں پہ جا کے جو بغداد سے تقریباً کچھ میل دور تھا ریئیکٹر، تقریباً 10 مائلز ساؤتھ ویسٹ کی طرف جو تھا، وہاں پہ جا کے اس ریئیکٹر کو جو ہے انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ کھلا جو ہے ٹیررزم کسی کو نظر نہیں آیا اسرائیل کا، کہ وائلیشن کتنے کنٹریز کی جہاں چھوٹ کے گئے، اور پھر جا کے عراق کے اندر جا کے یہ بمبار کر رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے میزائل برسا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کسی کو کسی قسم کا کوئی ٹیررزم نہیں آیا، کہ ٹیررسٹ نظر نہیں آئے کہ یہ کیوں کیا گیا، اور ایک ساورنٹی جو ہے اس کو چیلنج کیا گیا اس ملک کی۔ تو یہاں پہ کسی نے کوئی ان کو نہ برا بلا کہا، نہ کسی نے اس کے اوپر کوئی ریاکشن شو کیا۔ اس کے بعد 1979 کے اندر بیسیکلی ان کا جو معاہدہ ہوا تھا، اور ان کی پھر اپنی مرضی سے انہوں نے جو ایگریمنٹ کے طور پہ جو علاقے واپس کرنے تھے، یہاں تک کہ 1982 کے اندر جا کے یہ ایجپٹ کو انہوں نے وہ جو پیس ٹریٹی کے مطابق جو یمٹ کا علاقہ تھا وہ واپس کیا، جبکہ وہ 1979 کے اندر ان کو واپس کر دینا چاہیے تھا۔ اور انہوں نے وہاں سیٹلمنٹ بنائی ہوئی تھی، تقریباً 2500 لوگوں کے لیے رہنے کے لیے گھر شہر سارا کچھ بنا ہوا تھا۔ لیکن ان کی کمینگی یہ دیکھیے کہ انہوں نے وہاں سے نکلتے وقت وہ تمام گھروں کو بلڈوز کر دیا تاکہ یہ کسی کے کام نہ آ سکیں۔ تو اس طرح سے پھر آگے چلتے ہیں، تو 1982 کے اندر ہی انہوں نے 6 جون کو جو ہے ایک لیبنن کے اگینسٹ ایک وار جو ہے وہ سٹارٹ کر دی، اور اس کا بہانہ یہ بنایا کہ اسلامسٹ جو ملیٹنٹس ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں لیبنن سے، کیونکہ لیبنن ذرا بچا ہوا تھا پہلے سیریا اور جارڈن اور ایجپٹ کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی، اور عرب کے دوسری کنٹریز نے ان کو سپورٹ کیا تھا، تو لیبنن بیچارہ تھوڑا بچا ہوا تھا۔ تو انہوں نے 6 جون 1982 کے اندر وہاں پہ بھی وار سٹارٹ کر دی، اور ریزن کیا بتائی کہ جو PLO ہے، پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن جو ہے، اس کے ملیٹنٹس یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، اور وہ ہمارے وہ ٹائم ٹو ٹائم جو اٹیک کرتے ہیں۔ اب واللہ عالم کہ وہ اٹیک کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے، لیکن اس نے 6 جون کو اٹیک کر کے انویژن کیا، اور اس انویژن کے سلسلے میں اس نے بہت سارے سیولینز کو مارا لیبنن کے، اور بہت سارے ایریے کے اوپر وہاں نہ صرف قبضہ کر لیا بلکہ وہاں پہ کافی دیر تک انہوں نے اپنی فوج کو بھی ریٹین رکھا وہاں پہ، دو کہ ان کا بعد میں وہاں پہ سیٹلمنٹ ہوگی، آپس میں ایک پیس ٹریٹی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی، بعد میں بتاؤں گا کہ سن 2000 میں جا کے انہوں نے اپنے آخری فوجی وہاں سے نکالے، 82 کہاں پہ، اور کہاں یہ جا کے 2000 کے اندر جا کے یہ اپنے وڈرا کر رہے ہیں اپنے آرمی کو وہاں پہ۔ 18 سال انہوں نے وہاں لیبنن کے اندر بغیر کسی ریزن کے اپنی آرمی کو وہاں ڈپلوائے کر کے رکھا۔ تو یہ بھی دونس جو تھی، یہ جو زبردستی تھی، یہ کسی کو نظر نہیں آئی کہ یہ سب سے پہلے تو اس پہ حملہ کرنا لیبنن کے اوپر، پھر لیبنن بیروت کو تباہ کرنا، اور بیروت کے علاوہ وہاں پہ اپنی فوج کو سیٹل رکھنا 18 سال تک کے لیے، یہ کہاں کی مطلب کس قانون کے مطابق انہوں نے یہ سارا کچھ کیا؟ وہاں پہ UN بھی خاموش تھا، وہاں پہ تمام سویلائزڈ کنٹری جو تھے وہ بھی خاموش رہے۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ انہوں نے کلیم کیا ہوا تھا کہ جو بھی جتنے جوز ہیں آل اوور دا ورلڈ، دے آر دا سٹیزنز آف دا اسرائیل۔ تو انہوں نے ایتھوپین جو جوز تھے تقریباً 8000 جو تھے، جو کہ رہتے تھے وہاں پہ کیمپس کے اندر سوڈان کے اندر، وہاں سے ان کو ایویکویٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے سوڈان کے ساتھ نیگوشیٹ تک نہیں کیا، بلکہ سوڈان نے اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کیا، انہوں نے فلائٹس بھی بند کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال انہوں نے وہ اپنا جو سلسلہ کمپلیٹ کیا۔ 1984 کے اندر انہوں نے یہ شروع کیا تھا آپریشن، اور اس آپریشن کا نام تھا آپریشن موزز، اور 1985 کسی کو شک نہ رہے کہ یہ بات ایسی ہے، ان کے پرائم منسٹر سیمن نے اس بات کو کنفرم بھی کیا کہ لاسٹ پرسن بھی وہاں سے ایویکویٹ کر دیا گیا ہے، ایئر لفٹ کر لیا گیا ہے وہاں سے۔
تو اندازہ کریں کہ ایک کنٹری کے اندر اس کی ساورنٹی کو بھی چیلنج کیا، وہاں سے جا کے آپ ایئر لفٹ کر رہے ہو اپنے لوگوں کو، تو پھر مطلب یہ جو ہمیں ٹیررسٹ کہتے ہیں مسلمانوں کو زیادہ، کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں، یہاں پہ کسی سویلائزڈ کنٹری کو نظر نہیں آیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہاں پہ کوئی ایسی باڈی نہیں تھی جنہوں نے شور مچایا ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یا ان کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا ان کے ساتھ، پہلے کوئی ٹریٹی سائن کرنا چاہیے تھا، پھر اس کے بعد کوئی ایگریمنٹ سائن کرنے کے بعد ان کو ایویکویٹ کیا جاتا. تو بھائی جان یہ ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بدماشی شروع کر دی کہ حالانکہ لیبنان کے اور جو کیونکہ ان کے بھی رشتہ داریاں وہاں پہ، جو بہت سارے عرب جو اسرائیل کے اندر اسٹل دے آر لیونگ دیر بیکاز انہوں نے اپنی زمینیں نہیں دی تھی، تو فلسطین کے اور لیبنان کے بہت سارے جو لوگ تھے ان کے ظاہر ہے آپس میں وہاں پہ ریلیٹیوز اور بہت سارے ان کے ریلیشنز تھے وہاں پہ، تو وہ جاتے تھے. تو انہوں نے یکدم یہ شروع کر دیا 1992 کے اندر کہ انہوں نے وہاں سے ڈیپورٹ کرنا شروع کر دیا. جو بھی لیبنان سے آتا تھا ان کو ڈیپورٹ کر دیتے تھے، پیلسٹینینز کو اور لیبنینز کو بھی وہاں سے ڈیپورٹ کر دیتے تھے. تو 1992 کے اندر جو ایک فگر سامنے آیا تھا وہ تقریباً 400 کا تھا جن کو انہوں نے ڈیپورٹ کیا وہاں پہ ود آؤٹ اینی سنگل ریزن. 1984 کے بعد اگر ہم جاتے ہیں 2000 کے اندر، تو جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ 2000 کے اندر انہوں نے لاسٹ پرسن جو تھے، لاسٹ فوجی جو تھے، وہ انہوں نے وہاں پہ وڈرا کیے فرام لیبنان. 1982 کے اندر وار شروع ہوئی، سن 2000 تک انہوں نے اپنی فوج وہاں پہ رکھی، اور 2000 کے اندر یہ جا کے اپنے جو فوجی تھے ان کو وہاں سے وڈرا کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے دوبارہ سے ان کے اندر ان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے یا مارنے کے لیے انہوں نے ایک بہانہ یہ بھی گڑھا تھا کہ جی جو حزب اللہ ہے 2000 کے اندر انہوں نے 3 اسرائیلی جو فوجی ہیں ان کو ابڈکٹ کر لیا، مطلب کہ ان کو ڈیٹین کر لیا، روک لیا گیا ہے. تو اس سلسلے میں انہوں نے دوبارہ وہاں پہ چڑھائی کی، لیکن بہرحال 2004 کے اندر ان کا تھوڑا ایگریمنٹ ہو گیا، اور 2004 کے اندر تقریباً 400 پریزنرز جو تھے ان کو انہوں نے وہاں سے پکڑا اپنے 3 لوگوں کے اگینسٹ. کتنے؟ 4000 لوگوں تھے، جس میں تقریباً ان کے مطابق 60 لیبنینز ملیٹنٹس تھے. یہ ان کا فگر دیا ہوا ہے اسرائیلی کا کہ 4000 لوگوں کو 3 لوگوں کے اگینسٹ 4000 لوگوں کو انہوں نے نہ صرف وہاں پہ جنگی قیدی بنایا، جس میں سے ان کے مطابق 60 لبنانی جو تھے وہ ملیٹنٹ تھے. تو اندازہ کریں کہ ان کا دل نہیں بھرا. 2000 کے اندر انہوں نے وڈرا کیا، اور اس کے بعد پھر اس 3 فوجیوں کا بہانہ بنایا حزب اللہ کے پاس. جی 3 فوجی انہوں نے ابڈکٹ کر لیے ہیں، اور ان 3 فوجیوں کے اگینسٹ انہوں نے پھر وہاں سے 4000 جو ہے لو لبنانیوں کو انہوں نے پرزنرز بنایا، اور 60 ملیٹنٹس کے طور پہ لے گئے جن کو انہوں نے بعد میں ایگزیکیوٹ کر دیا. اور پھر حزب اللہ جو تھا اس کا ایکسچینج ہوئی باڈیز کی جب انہوں نے کر دیا گیا، تو 3 لوگ جو تھے اسرائیلی وہ بیسیکلی ان کی باڈیز ادھر دی گئیں، اور باقیوں کی انہوں نے لیبنان کو باڈیز واپس کی. باڈیز کا ایکسچینج ہوا. دیکھیں 3 لوگوں کے اگینسٹ کتنے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، کتنے لوگوں کو انہوں نے مارا. تو یہ کھلی بدماشی جو ہے یا کھلی اس طرح کی جاہلیت، یہ اسرائیل مسلسل کرتا آ رہا ہے. 2004 تک میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2004 تک انہوں نے یہ والی، اور آج کے دن تک یہ کر رہا ہے. اب دیکھیں کہ آج کے دن کو اگر دیکھ لیں تو غزہ اسٹرپ تو بالکل خالی ہو گئی ہے، وہاں سے لوگ موو کر گئے، بلکہ پیلسٹین کے لوگ تو بیچارے ڈائسپورا کے اندر چلے گئے ہیں. ان میں سے کچھ امریکہ کے اندر سیٹلڈ ہیں، کچھ ٹرکی کے اندر چلے گئے ہیں، کچھ لیبنان کے اندر بیروت میں سیٹل ہوئے ہیں، کوئی کہیں، اور کچھ جو ہے لوگ وہ بیچارے بہت سارے لوگ ابھی وہیں پہ موجود ہیں جو قربانی پہ قربانی دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اور ایک دن انشاءاللہ ان کو آزادی نصیب ہوگی. لیکن اسرائیل کا جو پلان ہے گریٹر اسرائیل کا، وہ لگتا تو یہ ہے کہ وہ کامیاب ہوتا جا رہا ہے، بیکاز ہر سال اسرائیل کا اگر آپ کمپیریزن کریں ان کے میپ کا، تو وہ ہر سال
ایک تو وہ میپ اس طرح کا ہے جس طرح ہاں کہتے ہیں خنجر کی طرح کا وہ میپ ہے، اور ہر سال وہ چوڑا ہوتا جا رہا ہے، اور اتنا ہی زیادہ خون بہاتا جاتا ہے جتنا جتنا وہ چوڑا ہوتا ہے، کیونکہ یہ پش کر کے ان کو، اور یہ جو فگر اس وقت آ رہا ہے تقریباً 5000 کے اگینسٹ بچوں کا جو انہوں نے بچرنگ کی، بچوں کو جو ہے مارا، یہ شاید کسی جنگ میں بھی اتنے بچے نہیں مارے گئے، اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، کسی جنگ میں بھی اتنے چھوٹے بچے نہیں شہید ہوئے جتنے فلسطین کے اندر یہ جو ابھی ریسنٹلی پچھلے 2 ہفتوں سے 2-3 ہفتوں سے جو انہوں نے شروع کیا ہے کام اس کے اگینسٹ، اور بہانہ کیا ہے جی ٹنلز ہیں نیچے، یہ ہے وہ ہے، خیر اینی ویز آگے چلیں گے انشاءاللہ 2004 کے بعد، کہ 2004 کے بعد پھر اسرائیل نے کیا کیا، اور انشاءاللہ ایک دو پارٹ کے اندر آج کے ڈیٹ کے اوپر ہم لے آئیں گے، لیکن یہ ساری چیزیں یوتھ کو بتانے کے لیے اس لیے ضروری تھی تاکہ یوتھ کو سمجھ تو آ سکے یہ مسئلہ کتنا کمپلیکس ہے، اور کس طریقے سے کسی ملک کے اندر یہ کبھی ہوا ہے، خیر اینی ویز تھینک یو ویری مچ، اور اس چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیا کریں، ویوز آ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن سبسکرپشن نہیں مل رہی، پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سبسکرائب ضرور کیا کریں، تھینک یو۔